السلام علیکم ناظرین، تاریخ سفر میں آج ہم موجود ہیں جنڈ چوکی اور جنڈ گکھڑا باغ آزاد کشمیر میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں غلام مصطفیٰ کینی صاحب، گکھڑ سرنگال ہیں۔ آج ہم ان سے سوال پوچھیں گے پہلا کہ جنڈ گکھڑا کا محل وقوع اور اس کا تھوڑا سا تعارف ہمیں کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ارباب کینی صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تاریخ کے سفر کرتے ہوئے یہاں باغ آزاد کشمیر تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا، اس پر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے پہلا جو ان کے محل وقوع کے حوالے سے، تو یہاں سے تقریباً 20-25 منٹ کی مسافت پہ باغ شہر سے ٹاپ پہ واقع ہے جنڈ گکھڑا۔ وہاں پہ گکھڑ سرنگال آباد ہیں اور تقریباً یہاں سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ صحیح ہو گیا، تو اس کے تھوڑی تاریخ کے بارے میں بتائیں کہ جنڈ گکھڑا کب آباد ہوا، کیسے وہاں پہ آئے؟ جنڈ گکھڑا کا جہاں تک آبادکاری کا تعلق ہے تو یہ سینہ بہ سینہ جو روایات ہمارے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو یہ اگر میں اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں تو بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ خانپور سے ہمارے جو بزرگ ٹریول کر کے آئے تو پھر یہ آگے اوڑی میں آباد ہوئے کچھ عرصہ، اور وہاں سے پھر چلتے ہوئے جنڈ جا کے آباد ہوئے۔ تو جنڈ کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہاں پہ چونکہ گھنا جنگل تھا، تو گھنے جنگل کی وجہ سے اس کو درخت کاٹ کے تو یہاں پہ آبادکاری ہوئی نہیں، تو اس جو درختوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، صحیح، درختوں کا جھنڈ، ہاں، تو اس سے پھر اس کا نام جنڈ پڑ گیا۔ جنڈ پڑ گیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہمارے جو آپ کے جد امجد ہیں ان کا نام جموں ان کا نام تھا، جو یہاں پہ آ کے آباد ہوئے۔ صحیح ہو گیا، جی جی۔ تو اس سے آگے پھر ان کے 3 بیٹے تھے، صحیح ہو گیا، تو چڑا خان، منا خان اور ناظر علی خان، اور ان سب کی اولاد ادھر ان کے جنڈ سب کی جنڈ گکھڑا میں آباد ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے تو میں اپنا مکمل تعارف کرائیں، پھر اپنی فیملی کے بارے میں بھی بتائیں۔ میرا جو پرسنل تعارف ہے وہ غلام مصطفیٰ کینی، میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ہوں، ایلیمنٹری ٹیچر۔ تو میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ پرائمری اسکول سے اس کا آغاز کیا، اور پھر پائلٹ ہائی اسکول باغ سے میں نے میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد پھر پوسٹ گریجویٹ کالج باغ سے میں نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پھر ایلیمنٹری کالج باغ سے میں نے سی ٹی کا امتحان پاس کیا، جو ایجوکیشن میں انٹری کے لیے ایک ڈگری ہے۔ تو اس کے بعد پھر چونکہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میری اپائنٹمنٹ ہو گئی، یہ مارچ 2006 میں، تو ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد پھر ریگولر ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے گریجویشن کیا، پھر بی ایڈ کیا وہاں سے، اس کے بعد اے جے کے یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا، ماشاءاللہ، اور پھر اگین میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم ایڈ کیا۔ بڑی بات ہے جی۔ تو آج کل آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ جی جی، آج کل میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ جی کینی صاحب، اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ جنڈ گکھڑا کے ساتھ ملتا آبادیاں کون کون سی ہیں اور کون کون سی اقوام ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ؟ ہمارا جو ریونیو ولیج ہے وہ چوکی ہے، چوکی ایوب آباد۔ تو یہ ایوب آباد ریسنٹ یہ جو یہاں پہ سابق اسپیکر اسمبلی بھی رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں ان کا ایک نام رہا ہے میجر ایوب، تو ان کے نام پہ ایوب آباد ابھی نام رکھا گیا ہے، چوکی ایوب آباد۔ تو ریونیو ولیج وہ ہے، اور سب ولیج ہمارا جنڈ گکھڑا ہے، جہاں پہ ہماری سرنگال جو قبیلہ ہے وہ آباد ہے۔ تو مغل فیملی اکثریت میں ہے چوکی میں، پھر دیگر برادریز میں شیخ بھی ہیں، اسی طرح سے پھر ملکہ برادری آ جاتی ہیں، علاقہ خواص ہے وہاں پہ کھکھا برادری ہے، صحیح ہوگا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دیگر قبائل بھی ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اس کے علاوہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ جنڈ گکھڑا کی مشہور شخصیات، کھلاڑی، افسران، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں؟ جنڈ گکھڑا کی جو شخصیات میں اگر میں ذکر کروں تو میرے جو نانا محترم تھے، میرے محمد زمان کینی، وہ برٹش آرمی میں اس وقت جمعدار تھے، جو آج کل اس کو صوبیدار کہتے ہیں آرمی میں۔ اسی طرح سے میرے جو دادا محترم تھے وہ بھی برٹش آرمی میں تھے، تو ان کے 2 بھائی تھے وہ برٹش آرمی میں تھے، فضل الدین کینی
صحیح ہوگا. اور اسی طرح سے ان کا ایک بھتیجا تھا علی بہادر کیانی، وہ بھی برٹش آرمی میں تھے. پھر اسی طرح سے میرے 2 کزن ہیں، ایک انسپیکٹر عتیق کیانی صاحب ہیں، جی اور پھر دوسرے ہیں انسپیکٹر مقصود کیانی صاحب، وہ بھی ایس ایف میں انسپیکٹر ریٹائر ہوئے. پھر میرے چچا محترم ہیں وہ صوبیدار عزیز کیانی صاحب، وہ آرمی میں رہے. میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کا تعلق بھی آرمی سے ہے، وہ ابھی مطلب فورٹ لائٹ کمانڈو میں نائب صوبیدار ہیں، ابو عالم کیانی. اسی طرح سے میرے جو کزن ہے ایک پرویز کیانی، وہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن میں ایگزیکٹو آفیسر ہیں. اور دیگر بھی میرے کزن جو ہیں ان میں کوئی بانجے ہیں، وہ بھی آرمی سے میں اس وقت سرو کر رہے ہیں پاکستان آرمی میں. اور چھوٹے بھائی جو ہیں میرے مولانا مدثر رفیق کیانی، جی بالکل، وہ دارالعلوم کراچی سے فاضل ہیں تقی عثمانی صاحب کے مدرسہ سے. اور فاضل ہونے کے بعد پھر وہ یہ جب فارغ ہو کے ادھر آئے تو یہاں باغ کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے مدرسہ تعلیم القرآن، وہاں پہ وہ ابھی تدریس کروا رہے ہیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم میں بھی اتنے کردار آپ کے یہاں موجود ہے. ہاں، اس میں یہ جو میرے چھوٹے بھائی تھے جب انہوں نے میٹرک کی یہاں سے پائلٹ ہائی اسکول باغ سے، اس کے بعد پھر ان کو ہم نے اسلام آباد بھیجا، وہاں پہ انہوں نے ریگولر ایف اے کیا. تو ایف اے کرنے کے بعد پھر ہمارا اس طرف رجحان بڑھا کہ ہم ان کو مدرسے میں رکھتے ہیں. تو وہاں پہ پھر انہوں نے جامعہ محمدیہ اسلام آباد سے کچھ درجے پڑھے، پھر وہاں سے جامعہ فریدیہ سے کچھ درجے پڑھے، اور آخری 2 درجے جو ہوتے ہیں اس کے تو وہ پھر انہوں نے دارالعلوم کراچی سے کی. زبردست. دیگر شخصیات میں ہمارے کونسلر رہے ہیں شفیق کیانی صاحب. جب 90s کی دہائی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے کشمیر میں تو اس وقت وہ کونسلر منتخب ہوئے. اور پھر ان کے جو آگے بھتیجے ہیں سلیم کیانی صاحب ہیں، اسی طرح سے فہیم کیانی صاحب ہیں، اور وسیم کیانی صاحب ہیں. یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں، سلیم کیانی صاحب ایف ای آر میں ہیں اور آفیسر ہیں وہاں پہ. اسی طرح سے موسمیات میں ہمارے 2-3 آدمی ہیں وہاں پہ. اور پھر طارق کیانی ایڈوکیٹ جو حال ہی میں جو یہاں آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے وہاں سے وہ پھر اسی تسلسل میں وہ بھی کونسلر منتخب ہوئے. ٹھیک ہو گیا. جی کیانی صاحب، آپ ہمیں جن ککڑا کے تاریخی مقامات اور اولیاء کرام کے بارے میں بتائیں. اچھا، جون ککڑا سے ایک ہمارے دادا کے جو کزن تھے سائیں کالا صاحب، جی وہ بعض جگہ پہ ان کا نام مطلب وہ سائیں کالو بھی بولتے تھے جی ایسے عرف عام میں. تو وہ ایک روحانی شخصیت ہے جن کا تعلق تھا، یہ خل عباسیہ میں ایک بزرگ تھے، صحیح. تو ان کے ساتھ ان کا ایک روحانی تعلق تھا. تو وہ ایک روحانی شخصیت گزرے ہیں. بہت سے عقیدت مند ہیں یہاں باغ میں ان کے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو جون ککڑا میں ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک بیٹھک ہے. اچھا بزرگوں نے ایک وہ اس وقت ایک جگہ بنائی تھی جہاں پہ وہ بیٹھ کے تو کوئی بھی ایشو ہو گاؤں کے حوالے سے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کو سالو کرتے تھے. تو ان کی وہ بیٹھک آج بھی موجود ہے. صحیح ہو گیا. باقی یہاں پہ چونکہ اکثر وہ ذکر ہوتا ہے نا ککڑوں کے قلعوں وغیرہ کے حوالے سے، وہ یہاں آزاد کشمیر میں اس طرح کی سچ کوئی اس طرح قلعہ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بیٹھک ان کی تھی کہ سیپریٹ ایک وہ جگہ پہ بڑا ایک درخت ہوتا تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے ہاں وہ ایک گاؤں کے فیصلے چوندرا سا بنا لیتے تھے کلیئر کرتے تھے. وہاں پہ بیٹھ کے. تو وہ آج بھی ہمارا یہاں پہ موجود ہے، اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا، جو بزرگوں کی بیٹھک تھی. وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح سے گاؤں کا کوئی بھی ایشو ہو اس میں وہ فیصلے وغیرہ کرتے تھے. صحیح ہو گیا جی. اور اس کے تسلسل میں اگر اسی سوال میں آگے آپ کو لے کے چلوں تو وہاں پہ آج بھی ہمارا اس گاؤں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی عدالت میں کوئی کیس اس وقت تک نہیں ہے. زبردست. اور 2 ہی کیس ہمارے زمینوں کے حوالے سے ہوئے، تو وہ ایک نمبردار تھے یہاں بونڈ کے عالم شیر صاحب، راجہ عالم شیر صاحب، تو ان کے ساتھ ایک کیس تھا. تو وہ بھی ہمارے دادا محترم تھے محمد سعید کیانی، انہوں نے وہ کیس جیتا تھا. تو باقی پرسنلی جو ہماری فیملی میں اگر کیس کے حوالے سے کوئی بات ہو تو وہ اس وقت آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیس نہیں ہوا. بڑی بات ہے جی، بڑی بات.
جی کینی صاحب، اب آپ ہمیں جون گکھڑا میں اور اس باغ میں جو ویلفیئر کے کام آپ کے لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ یہاں پہ جہاں تک ویلفیئر کا آپ کا سوال ہے، جون گکھڑا میں تو ہماری ایک علاقائی تنظیم ہے، گکھڑ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی۔ اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا تھا 1997 میں۔ اس وقت سے ہم وہ فلاحی کاموں میں کوئی بھی سڑک کے حوالے سے ایشو ہو یا کوئی بجلی کے کام کاج ہیں یا پانی کی لائن کے حوالے سے ہے، دیگر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، کسی بچی کی یتیم بچی کی کوئی شادی وغیرہ کے حوالے سے یا موت مرگ میں جس طرح سے کسی نیڈی آدمی کی اس کی ہیلپ کے لیے، تو وہ ہم اس کو کر رہے ہیں ابھی۔ مختلف اس کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم لانچ کرتے رہتے ہیں اپنے گاؤں کی سطح پہ۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اسی کے تسلسل میں اگر ویلفیئر کا دیگر کام میں اگر میں اپنا پرسنلی آپ کو بتاؤں تو اے جے کے لیول پہ اور پاکستان لیول پہ گکھڑ فیملی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بھی میں منسلک ہوں، جی اور اس کے بیاف پہ ہم یہاں پہ ہم نے آزاد کشمیر میں 200 بچے اسپانسر کیے ہوئے، ماشاء اللہ، بڑی بات۔ جن کے ہم ایجوکیشن کے جو ان کی فیسز ہیں، اسی طرح سے ان کے جو دیگر اخراجات ہیں، ان کو ہم سالانہ بنیادوں پہ وہ ان کو دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے پاس جو رجسٹرڈ بچے ہیں وہ 10 بچے ہیں، جس میں 6 بچے یہاں جون سے ہیں اور 4 بچے ہمامڑا سے ہیں۔ صحیح ہو۔ ان کے ہم تعلیمی اخراجات، پھر ان کے ابھی ریسنٹ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے گرم کپڑوں کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ باقی اگر کسی کوئی ایسی بچی ہے، یتیم بچی جس کی شادی میں پرابلم ہو تو اس کے لیے سپورٹ کر لیتے ہیں۔ اور ٹرسٹ کے میں جو ہے وہ پھر آل پاکستان آزاد کشمیر جہاں کہیں بھی ہو تو اس میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کسی بچے کی فیس کا معاملہ ہے بچے کا، اس کو بھی ہم سالو کرتے ہیں۔ طریقہ کار بھی اسی طرح ہی دیکھیں، معاشرے میں اگر آپ کے کوئی مقام ہے یا آپ کی اچھی جگہ پہ ہے تو آپ اپنے لوگوں کے کام آئیں۔ ہاں بالکل۔ جی کینی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ برادری کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے آپ بطور استاد بھی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ اس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا بالخصوص اپنی گکھڑ برادری کو کہ جب تک ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے آباء و اجداد کی جو تاریخ ہے وہ بہت درخشندہ تاریخ ہے۔ اس میں اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو بڑے کردار ملتے ہیں ہمیں۔ بالکل اسی طرح آدم خان ایک بڑا کردار ہے، سارنگ خان ایک بڑا کردار ہے، ہاتھی خان ایک بڑا کردار ہے، اور اسی طرح سے دیگر مطلب جتنے بھی ہمارے جو بزرگان تھے تو انہوں نے ایک کریکٹر بلڈ کیا۔ ایسے ہی آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو بالخصوص میں نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کریکٹر کو پڑھیں اور اس کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جب تک ہمارے اندر وہ کریکٹر بلڈ اپ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ یونٹی اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی ہماری مختلف ہم اگر گوتے ہیں تو وہ ایک پہچان کے لیے ہیں۔ کوئی اگر ادمال ہے، سارنگال ہے، بگیال ہے یا سکندرال ہے یا فیروزال ہے تو وہ پہچان اپنی جگہ پہ، لیکن ان سب کی یونٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی اور اگر میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں تو اگر ہم متحد ہو کے کوشش کریں گے تو ہم وہ جو مقام ہمارے بزرگوں کا تھا وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، یونٹی بہت ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ کینی صاحب۔ ایک بات میں درخواست کرنی چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک بہترین قوم اور بہترین نسل سے ہے تو دنیا میں اپنا بہترین کردار پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔